اللہ وبرکاتہ۔ جنازے کے شروع میں ثنا پڑھنا ثابت ہے عموم سے، باقی عام نمازوں کے شروع میں جو ثنا پڑھتے ہیں، جن احادیث سے عام دیگر نمازوں میں ثنا پڑھنا ثابت ہوتا ہے، انہی احادیث کے عموم کی بنا پر جنازے کے شروع میں بھی ثنا پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح عیدین کے شروع میں بھی جو ثنا ہے وہ بھی انہی احادیث کے عموم کی وجہ سے ہے۔ ہر وہ نماز جس پر لفظ صلاۃ صادق آتا ہے تو اس میں ثنا پڑھی جائے گی، الا کہ استثناء کی دلیل موجود ہو۔ تو جنازے کے استثناء کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جنازے کی صحیح دعائیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اسی طرح اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور پھر اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک۔ تو اس طرح اور بھی کئی دعائیں ہیں جو ثابت ہیں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جنازے کی دعاؤں کا ثابت شدہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اس کے لیے خلوص دل سے دعا مانگو۔ تو خلوص دل سے آپ جو دعا چاہیں مانگ سکتے ہیں، اپنی طرف سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، پابندی نہیں لگائی شریعت نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کی صفات حادث نہیں ہیں بلکہ قدیم ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ خسی ہوا جانور وہ اپنے آپ نہیں ہوتا، اس کو بھی کیا ہی جاتا ہے تو وہ خسی ہوتا ہے، اس کو چھوٹی عمر میں خسی کر دیتے ہیں تاکہ وہ فربا ہو جائے، موٹا تازہ ہو جائے، اس لیے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یہ عمل جو اختصاء والا ہے یہ منع ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر خسی کیا ہوا جانور منڈی میں فروخت ہو رہا ہو تو اس کو خریدا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، قربانی کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے دوران سلام کا جواب دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہاتھ پھیلا کے یا انگلی کے اشارے کے ساتھ، سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی میں 2 طرح کی روایتیں موجود ہیں، سلام کا جواب دیتے تھے۔ جب نماز کے دوران سلام کا جواب دینا ثابت ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو سلام کرنا جائز ہے۔ اگر سلام کرنا ناجائز ہوتا تو اس کو جواب نہ دیا جاتا بلکہ منع کر دیا جاتا کہ سلام نہ لو۔ باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلام کرنے سے نماز کے خشوع میں خلل آتا ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائیں کہ خشوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، وہ مخل نہیں ہوا سلام اس کے اندر، تو ان کے خشوع کے اندر سلام مخل ہو رہا ہے، تو ان کو اپنے خشوع کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی۔ اگلی بات یہ ہے کہ بالفعل زکوٰۃ فرض ہوئی ہے کہ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بالفعل فرض نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اپنا مال اتنے عرصے تک روک کے رکھتے ہی نہیں تھے کہ سال گزرے اور وہ نصاب ان کے پاس برقرار رہے اور پھر وہ اس پر زکوٰۃ ادا کریں، نوبت ہی نہیں آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6135 ہے۔ ابو شریح الکعبی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی ضیافت کرے۔ جائزتہ یوم و لیلۃ، جو اس کا جائزہ ہے یعنی کہ پرتکلف مہمانی وہ 1 دن 1 رات ہے۔ وہ ضیافت 3 ایام، اور ضیافت 3 دن تک ہے۔ فما بعد ذلك فهو صدقہ، اور جو اس کے بعد ہے تو وہ صدقہ ہے۔ ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه، اور اس مہمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس وہ جم کے بیٹھ ہی جائے حتیٰ کہ اپنے میزبان کو وہ تکلیف میں مبتلا کر دے، حرج میں مبتلا کر دے، اتنی دیر تک نہ بیٹھا رہے کہ میزبان تنگ ہو جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جب بندہ کسی کے پاس کسی کام کی غرض سے جائے، ملنے کے لیے جائے، تو اس کے پاس زیادہ دیر تک نہ رکے، وہ 1 دن کے اندر اندر اس کے پاس سے واپس پلٹ آئے، لمبا یا چوڑے عرصے تک اس کے پاس قیام نہ کرے۔ اور دوسری یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بار بار جانا، اتنی بار جانا کہ اگلا وہ جو میزبان ہے وہ بیچارہ تنگ پڑ جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه، تو اس کے لیے آپ یعنی کہ اب خود اندازہ لگا لیں کہ وہ جو میزبان ہے وہ تنگ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا۔ اب
اس کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیدین کی نماز میں تکبیرات عیدین، تکبیرات زوائد، چاہے وہ دعائے استفتاح یا ثنا سے پہلے کہہ لیں یا اس کے بعد کہہ لیں، دونوں طرح ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبیرات زوائد جو ہیں، عیدین کی تکبیرات، یہ قراءت سے پہلے کہا کرتے تھے۔ اب ثنا سے پہلے کہیں گے تو تب بھی قراءت سے پہلے ہیں، ثنا کے بعد کہیں گے تو تب بھی یہ قراءت سے پہلے ہی ہیں۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ قراءت سے متصل پہلے ہوں، یعنی ثنا کے بعد، دعائے استفتاح کے بعد، اور قراءت کا آغاز کرنے سے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے پہلے یہ تکبیرات کہی جائیں، یہ زیادہ اولا اور بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شافعی مالکی حنبلی کا جو مسئلہ ہے وہ شافعی مالکی حنبلی سے پوچھے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ پتہ ہے کہ آپ نمازی کو سلام کرتے، سلام کا جواب دیتے، طریقہ آپ نے سکھایا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کو کوئی آ کے سلام کہے تو نمازی نماز کے دوران ہاتھ پھیلا کر اس کا جواب دے، یعنی کہ جہاں پہ ہاتھ نے رکھا ہوا ہے وہیں سے تھوڑا سا ہاتھ کو اٹھا دے۔ یہ طریقہ ہے نماز کے دوران سلام کا جواب دینے کا، سنن نبی داؤد میں اور اسی طرح جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اپنے منہ میں رکھا کھانے کے لیے، تو آپ کو محسوس ہو گیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ رک جاؤ، اور پھر اس کی وجہ سے ایک صحابی کی زہر کی وجہ سے شہادت بھی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ یہودیہ کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سجدے میں دعا کیسے کریں؟ سجدے میں دعا ویسے کی جائے گی جس طرح آپ نماز کے سجدے میں دعا کرتے ہیں، دعائیں یاد کریں اور سجدے کے دوران پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطر اصلاً تو ایک ہی رکعت ہے، باقی جب 3 وطر پڑھتے ہیں تو 7 2 نفل ہوتے ہیں، 5 پڑھتے ہیں تو 4 7 نفل ہوتے ہیں، 7 پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 6 نفل ہوتے ہیں، 9 پڑھیں گے تو 8 7 نفل ہوں گے۔ وطر ایک ہی رکعت ہے۔ اب منفرد ایک ہی اگر کوئی اکیلی پڑھتا ہے تو اس میں بھی ممانعت کوئی نہیں، مذائقہ اور حرج کوئی نہیں ہے۔ ایک پر دوام کرنا وہ بھی ٹھیک ہے، 3 پر دوام کرنا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر ایک پر دوام کو غلط کہیں گے تو پھر 3 پر دوام بھی غلط ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح ختم کرنے کے لیے ایک طلاق بھی کافی ہوتی ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عورت عدت میں رہتی ہے اس وقت تک نکاح برقرار اور قائم رہتا ہے۔ عدت کے ختم ہونے کے بعد نکاح ختم ہوتا ہے، جبکہ تیسری جو طلاق ہے، تیسری طلاق کے بعد فوری ہی وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لاہور سے اسلام آباد تک کا جو ٹائم ہے نا، تقریباً یہ 11:15 بجے کے قریب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو 12 بجے 12:15 بجے اگر ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھ سکتا ہے، اول وقت میں پڑھ لینی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سرخ لباس مرد پہن سکتا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جامع ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں ما رأیت فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرخ رنگ کے حلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ تو سرخ رنگ کا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، وطر میں قنوت ضروری ہے، قنوت لازمی پڑھیں، دعائے قنوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دن رات کی فردی اور نفلی نمازیں ملا کے، یعنی کہ فردی نمازیں اور فردی نماز سے پہلے اور بعد میں پڑھی جانے والی سنتیں ملا کے کل 48 رکعتیں بنتی ہیں۔ 2 فجر کی سنتیں ہیں، 2 فجر کے فرض ہیں، 4 رکعتیں۔
ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4 اور 4 ظہر کے فرائض، یہ کل 12 رکعتیں ثابت ہیں۔ نماز عصر کے 4 فرائض ہیں، 4 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھنا ثابت ہیں، اور اسی طرح 2 رکعتیں عصر کے بعد پڑھنا بھی ثابت ہیں، یہ 10 رکعتیں ہیں۔ وتروں سے اپنا مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں، اور اسی طرح مغرب کی نماز 3 رکعت، اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد پھر 2 رکعت سنت، یہ ملا کے 7 رکعتیں ہیں مغرب کی۔ عشاء کی نماز جماعت سے پہلے 2 رکعتیں، 4 عشاء کے فرائض، 4 رکعتیں پھر عشاء کی نماز کے فرائض کے بعد، 3 وتر اور 2 وتروں کے بعد نوافل، کل 15 رکعتیں یہ ثابت ہیں۔ یہ ملا کے کل 48 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ تفصیلی ان کے دلائل جو ہیں وہ میری ویب سائٹ پہ جو مضمون ہے تعداد رکعات کے حوالے سے، اس کے اندر موجود ہے، تقاریر بھی ہیں اس موضوع پر، تفصیلی دلائل میں نے اس کے اندر دیے ہوئے ہیں، وہاں ملاحظہ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حالت حرام میں گھڑی بھی پہنی جا سکتی ہے، انگوٹھی بھی پہنی جا سکتی ہے، کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے، ممانعت کی کوئی دلیل ہی کو نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو بات آپ نے بیان کی ہے اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے، بالکل بے بنیاد ہے اور بے اصل ہے، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بات درست ہے، قبلہ رو تھوکنا منع ہے، روایت صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی اپنی بیوی کو کچھ بھی ہبہ کر سکتا ہے، ہبہ کے اصول اور قانون کے مطابق، یعنی 1/3 سے زائد نہ ہبہ کر سکتا ہے، نہ صدقہ کر سکتا ہے، نہ وصیت کر سکتا ہے انسان۔ 1/3 جو ہے وہ کسی وقت میں کسی موڑ پر اپنی زندگی میں وہ اپنی بیوی کو دے دے، ہبہ کر دے، اس میں کوئی حرج اور کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکومت مسلمانوں کی ہو یا کافروں کی، ٹیکسز کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو ٹیکس ہوتے ہیں سروسز کے، مثال کے طور پر حکومت نے روڈ بنائی ہے، روڈ پر جگہ جگہ وہ چنگیاں بنا دیتے ہیں اور اس کا وہ ٹیکس وصول کرتے ہیں ٹول پلازے پہ، تو ایسی صورت میں یہ اس کی یعنی کہ سروس چارجز ہی آپ اس کو قرار دیں گے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے اور جائز ہے۔ اور دوسرا ٹیکس ہے، مثال کے طور پر آپ نے پراپرٹی خریدی ہے، مکان بنایا ہے، تعمیر کیا ہے، اور حکومت اس کے اوپر آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہی، اور پھر اس کے اوپر کہے کہ آپ ہمیں اس کا ٹیکس دیں، یہ ناجائز اور غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ حدیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے۔ پھر وہ روایت بھی کہ نماز مغرب کے مشابہ نہ کر دو، وہ جو پہلی روایت ہے اس کے اوپر کچھ لوگ کلام کرتے ہیں، تو اس کا الٹرنیٹ ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 5 رکعت نماز وتر کے طریقے والی جو حدیث ہے وہ تو صحیح ہے، اس پہ تو کسی کو کوئی کلام نہیں ہے نا۔ تو جب 5 رکعت وتر پڑھتے ہوئے درمیان میں تشہد نہیں بیٹھنا، تو 3 رکعت میں بطریق اولا نہیں بیٹھا جائے گا، اس سے استدلال بالاولویہ ہو جائے گا، تو تب بھی 3 رکعت وتر ایک سلام سے بغیر تشہد کے پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کو جب بھی پڑھیں تو پڑھنے کے لیے کھولیں اور کھول کے بوسہ دیں، چومیں، یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی کاتبین وحی تھے، وحی لکھتے تھے، قرآن مجید لکھا جاتا تھا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسبوق جب نماز کے ساتھ ملے گا تو اگر تو وہ قیام کی حالت میں شامل ہوا ہے، دوسری رکعت یا تیسری رکعت یا چوتھی رکعت کے قیام میں امام کے ساتھ اگر مل گیا ہے تو پھر وہ ثنا پڑھے اور اس کے بعد فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد کوئی اور صورت ساتھ ملائے، اگر نمازیں سری ہیں تو یا سری رکعات ہیں تو، اور اگر وہ اس کے علاوہ ملا ہے، مثال کے طور پہ رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں ملا ہے، تو پھر ثنا نہیں پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جو حروف ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے بھی مٹائے ہیں۔ مقدس عبارات کو، احادیث کو اور قرآن مجید کے حروف کو مٹایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے، اور یہ جو روایت بیان کی یہ بالکل بے بنیاد، من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کے لیے دعا مانگنے کا موقع ہے جنازہ۔ تو یہ ظالم لوگ جنازے میں میت کے لیے دعا مانگتے نہیں ہیں اور بعد میں دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھتے نہیں ہیں اور اس کے بعد وہ فاتحہ بخشنا شروع کر دیتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں۔ تو جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اسے اپنایا جائے۔ میت کے لیے جو دعا ہے وہ دعا مانگنے کا محل ہے نماز جنازہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعائیں کیا کرتے تھے میت کے لیے۔ یہ آدھے منٹ کا، 28 سیکنڈ کا، 30 سیکنڈ کا جنازہ پڑھا کے اور فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ جو کل ساتہ چالیہ یہ بھی ساری بدعتیں ہیں، کتاب و سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری طرف سے مہر تصدیق نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میت کو دفن کرنے کے بعد جو میت کے گھر والے ہیں وہ اپنے کام کاج کریں، اپنے جو روزمرہ کے ان کے کام کاج ہے اس میں مصروف و مشغول ہو جائیں، کھائیں پکائیں اور اپنا کاروبار کریں۔ ہاں جو خواتین ہیں وہ احداد کریں گی، یعنی زیب و زینت کو ترک کریں گی، خوبصورت کپڑے لباس نہیں پہنیں گی 3 دن تک، احداد ہے۔ اور جو میت کی بیوی ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کا احداد ہوتا ہے، یعنی کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک وہ خوبصورتی کا کوئی بھی طریقہ کار جو ہے، چاہے وہ اپنا اچھے لباس پہننے والا ہو یا سرما وغیرہ لگانے والا، کوئی بھی اختیار نہیں کرے۔ اور جو باقی ہیں وہ اپنے معمول کے کام کریں، کام سر انجام دیں۔ اسی طرح ابن ماجہ کے اندر روایت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم میت کو دفن کر دینے کے بعد میت کے گھر میں جمع ہونا اور جمع شدہ لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنا، اس کو نوحہ شمار کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ میت کے گھر میت کے دفن کر دینے کے بعد نہیں جمع ہونا چاہیے، مہمان جو آئے ہیں جنازہ پڑھیں اور جنازہ پڑھ کے اپنے اپنے گھروں کو جائیں، میت کے اہل خانہ پر بوجھ بن کے نہ بیٹھے رہیں، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں، کیونکہ میت کے گھر میں جمع ہونا اور جمع شدہ لوگوں کے لیے کھانا تیار کرنا یہ بھی نوحے میں سے ہے، تو یہ کام غلط ہے اور ناجائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سارے ائمہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ میری جو بات قرآن کے خلاف آ جائے اس کو چھوڑ دو، منسوب ساروں کی طرف لوگوں نے کی ہوئی ہے لیکن ثابت ساروں کی سے نہیں ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر لکھا تھا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ سے کا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ اگر ہم رسول اللہ مانتے ہوتے تو پھر آپ کا اور ہمارا جھگڑا ہی کیا تھا، لہذا رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ مٹا دیا تھا، اور لفظ رسول اللہ قرآن مجید کا بھی جز ہے، اور پھر یہ حدیث تو ہے ہی صلح حدیبیہ والی، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے مٹایا اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1/3 سے زائد کی وصیت یا ہبہ یا صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی دلیل ان خالع من مالی صدقۃ، اس میں آتا ہے الثلث والثلث کثیر، ایک روایت میں آتا ہے والثلث کبیر۔ یہ روایت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ہبہ صدقہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو ہبہ یعنی کہ صدقہ وہ 1/3 سے زائد نہیں ہو سکتا، تو مخلوق کو 1/3 سے زائد کیوں ہوگا؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار یہ بندہ اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کی تو کیفیت اور نوعیت بالکل اور طرح کی ہے۔ تو یہ اپنی بیوی کو اگر تو یعنی کہ جو اس کی وہ فیکٹری ہے ایک، وہ اس کے 1/3 مال کے برابر یا اس سے کم بنتی ہے تو پھر وہ دے سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اور باقی رہا وہ بیوی کا معاملہ، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار بتایا ہوا ہے اس کو اگر اپنائیں گے تو وہ کہیں کھجل خراب نہیں ہوتے پھرے گی۔ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ لوگ اسلام کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی جوڑ توڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام نے جو طریقہ بتایا، عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کی عدت ختم ہوئی تو اس کو آگے کہیں نکاح کرو، کیوں فارغ بیٹھی رہتی ہے؟ اسلام نے تو حکم دیا کہ الایام منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم، جو بھی بے بیوی مرد ہے یا بے خامد عورت ہے ان کا نکاح کرو، تو نکاح کرتے نہیں ہیں اور الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ الفاظ میں نے لکھ دیے ہیں، یہ الفاظ اس طرح سے ہے، اللہم اکثر مالی و ولدی وبارک لی فیما اعطیتنی۔ اپنے لیے بندہ دعا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا دی تھی اور کہا تھا اللہم اکثر مالہ و ولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ تو
تو جب بندہ اپنے لیے دعا کرے گا تو اکثر مالی و والدی و بارک لی فیما اعطیتنی کہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ مودی سرکار نے اپنے ملک کے اندر سرجیکل سٹرائک شروع کی ہوئی ہے اور اپنی قوم پر ایٹم بم چلا دیا ظالم نے۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال انڈیا کی بنی ہوئی ہے۔ اصل میں تو اس کے بارے میں صحیح طور پر وہی بتا سکتے ہیں جو وہاں کے رہنے والے علماء ہیں، کیونکہ فقہ الواقع کے بارے میں جب تک بندہ صحیح طور پر خبردار نہ ہو تو اس کے بارے میں کوئی ٹھوس رائے نہیں دے سکتا۔ تو آپ کے جو انڈیا کے علماء ہیں، بہتر ہے کہ آپ ان سے مشاورت کریں، ان سے سوال کریں، وہ اس کے الٹرنیٹ اور متبادل کوئی نہ کوئی وہ جانتے ہوں گے اور وہ آپ کو بتا سکیں گے۔ باقی جتنا سوال آپ نے کیا ہے اس سوال کے مطابق تو ہم یہی کہیں گے کہ اس میں سے کوئی بھی صورت آپ اختیار کر لیں، کیونکہ اگر نہیں اختیار کریں گے تو آپ کی جمع کردہ رقم جو ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ یعنی کہ آپ کسی غریب کے اکاؤنٹ میں وہ دے دیتے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں رقم نہیں ہے تو 2.5 لاکھ تک وہاں پر جمع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر مطالبہ کرتا ہے کہ جی آپ ایسا کریں کہ اس میں سے مجھے بھی کچھ حصہ دیں اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ اس رقم کو اپنی زکوٰۃ میں سے کٹوتی کر لیں تو یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیع سلم یا بیع سلف میں قیمت کا اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا، یہ دھوکہ ہے، دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جو بیع سلم اور بیع سلف کا نام لے کر اور اس طرح کی بات کرتے، بیع سلم اس طرف میں یہ ہوتا تھا کہ رقم پہلے ادا کر دیتے تھے، چیز بعد میں ملتی تھی۔ اب یہ تو نہیں کہ رقم پہلے دینے کی وجہ سے وہ چیز سستی میں یا مہنگی ہو جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق ہی سودا طے پاتا ہے۔ بیع سلم یا بیع سلف کے اندر رقم ایڈوانس ادا کر دی جاتی ہے، چیز بعد میں ملتی ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے بس۔ اور اگر اس بنا پر وہ قیمت کا اتار چڑھاؤ کریں گے تو وہ غلط ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ کسی ایک ریٹ پر متفق نہ ہوں اور وہ سودا چھوڑ دے، یہ تو بیع ہوتی نہیں ہے، یہ تو متعذر ہے۔ دیکھیں، سودا خریدنے والا یا تو نقد لے گا یا ادھار لے گا، دونوں میں سے کوئی ایک کام وہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ نقد لے گا تو نقد والی قیمت دے گا، ادھار لے گا تو ادھار والی قیمت دے گا۔ موقع پر نہیں دے کے جائے گا تو مطلب وہ ادھار ہے۔ تو ایک ہی ریٹ فکس ہوتا ہے، دو کبھی نہیں ہوتے۔ کم قیمت لینا جائز ہے، زیادہ ناجائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو لنک میں نے اوپر دیا ہے اس میں آپ کی پہلے مقدمے کا نقیض موجود ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہوتا جو یہ صورت بیان کرتے ہیں کہ ایک چیز کے دو ریٹ بتائے جائیں اور کسی ایک پر فائنل ہونے کے بغیر ہی سودا چھوڑ دیا جائے۔ فائنل ہونے کے بغیر ہوں گے تو وہ سودا بیع ہوگی ہی نہیں۔ جب کسی ایک پر فائنل کریں گے تو بیع ہوگی۔ اور رہی دوسری بات، بیع سلم سے آپ نے اس کو بطریق اولا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بیع سلم میں جو چیز پائی جاتی ہے وہی بطریق اولا یہاں پر بھی پائی جائے گی۔ بیع سلم یا سلف میں کیا ہے، پیسے پہلے دے دیے اور چیز بعد میں وصول کی، لیکن ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ٹھیک ہے، چیز پہلے لے لیں اور پیسے بعد میں دے دیں، بطریق اولا جائز ہے، لیکن قیمت میں اضافہ کرنا نہ وہاں پہ جائز ہے نہ یہاں پہ جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رہی یہ بات بیع ما لیس عندک اور بیع ما لا یملک، بیع ما لم یقبض کی، یہ تو الگ طور سے حرام ہے۔ اس کے بارے میں تو نہیں احادیث کے اندر واضح موجود ہے، لا تبع ما لیس عندک۔ یہ بیعتین فی بیعتین کے اندر یہ آتا ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ یزید ابن معاش والی حدیث کے مصداق ہیں، اس لیے کہ یہی پہلا لشکر تھا جس نے قسطنطینیہ پر حملہ کیا تھا۔ اس سے پہلے تاریخ میں اور کوئی لشکر ثابت ہی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پانی یا کھانے پینے کی چیزوں پر دم کرنا ثابت ہے اور دم کر کے پھونک مارنا بھی درست ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری والی وہ روایت جو صلح حدیبیہ کے موقع پر تھی، نہ جابر صنع لکم سورا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا تھا۔ تو اسے پڑھنا بھی ثابت ہو گیا، لعاب ڈالنا بھی ثابت ہو گیا، تو پھونک مارنا بطریق اولا ثابت، اور یہ چیزیں کھانے پینے والی تھی۔ باقی رہی یہ بات کہ کوئی اس کو معجزہ قرار دے، تو پڑھنا اور لعاب ڈالنا یہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ ہے اس کے نتیجے میں تھوڑے کھانے کا زیادہ لوگوں کو کفایت کر جانا۔
بیت المقدس جانا یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. معجزہ کیا ہے؟ رات ہی رات میں بیت المقدس تک پہنچ جانا. اور آسمانوں پر پہنچنا بھی کوئی معجزہ نہیں ہے. مرنے کے بعد ہر بندہ آسمانوں پر جاتا ہے. معجزہ کیا ہے؟ زندہ حالت میں، بیداری کی حالت میں آسمانوں کی سیر کرنا، معراج، یہ معجزہ ہے. اس لیے معجزے اور غیر معجزے کے مابین فرق بھی سیکھیں، سمجھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استخارہ والی حدیث میں یہ بات تو بڑی واضح موجود ہے کہ حاض الامر کی جگہ اپنی حاجت کا نام لے. استخارے کی دعا جس طرح ہے اسی طرح پڑھے گا، لیکن حاض الامر کا لفظ نہیں کہے گا، بلکہ حاض الامر کی جگہ اپنی حاجت کا نام لے اور پھر دعا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ابن حجر مکی بدعتی ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لے. ابن حجر کئی ہیں. ایک جو معروف ابن حجر ہیں وہ ہیں امام احمد ابن حجر، احمد بن شہاب ابن حجر العسقلانی، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لکھی ہے. یہ ان کی سب سے معروف تصنیف ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں. یہ محدث تھے، اشعری عقیدہ رکھتے تھے لیکن داعیہ نہیں تھے، اور یہ سلف میں شامل ہیں. حدیث کے ماہر تھے، اپنے فن کے امام تھے. اور یہ ابن حجر مکی بدعتی ہے. اور دوسری بات، جو بات اس نے لکھی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس کی کوئی سند ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کی تعزیت کے لیے اس کے گھر جا کے ہاتھ اٹھا کے جو دعا کا سلسلہ ہمارے ہاں مروج ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس کے اوپر میں نے ایک مضمون بھی لکھا تھا، مجلازہ حدیث میں اس کے جواز پر ایک مضمون شائع ہوا تھا، تو اس کے رد میں میں نے مضمون لکھا ہے. اس کا مطالعہ کر لیں، تفصیل کے ساتھ میں نے اس کو ذکر کیا ہے. جو وہ دلائل دیتے ہیں انہیں بھی، اور اس کا صحیح مفہوم ان کے موقف کا رد بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم موجود ہو بندے کے پاس تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دم کرنا اور چیز ہے اور ختم پڑھنا اور چیز ہے، ان دونوں کے اندر فرق ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے. دم ایک دعا ہوتی ہے خیر و برکت کی، شفا کی، ٹھیک ہے، جبکہ یہ جو قرآن خوانی کی جاتی ہے اور ختم پڑھا جاتا ہے، یہ چیزیں دیگری ہے. ان دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. دم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ ختم پڑھنا اور کل خوانیاں کرنا، قرآن خوانیاں، یہ ثابت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر تو قالین کو گیلے کپڑے کے ساتھ اتنا صاف کیا گیا کہ پیشاب کے جو اثرات ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، کپڑے کو خوب اچھی طرح سے گیلا کر کے جس طرح پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے اسی طرح قالین کے اوپر نچوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو بار بار جذب کرتے ہیں، بار بار نچوڑتے ہیں وہاں پہ پانی، اور پھر وہاں سے